بات چیت کے اس سلسلے میں ہم جمہوری اور برداشت والے سماج کو پروان چڑھانے کے لیے امن اور پائیدار شمولیت کے ساتھ عزت نفس، خود شناسی اور اخلاقی قدروں والی سماجی تعمیر پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا خاص محور امن، انسانی حقوق اور مذہبی ہم آہنگی کی حکمت عملی کو لاگو کرنے پر ہے، تاکہ ایک بردبار، پرسکون، پرامن اور پائیدار مستقبل کو حاصل کیا جا سکے۔ ڈاکٹر سنتوش کمرانی کا سلام، نمستے۔ بات چیت کے سلسلے میں آج کا موضوع ہے یادداشت، پہلی کڑی۔ یادداشت یا میموری ذہن کی فیکلٹی ہے جس کے ذریعے معلومات کو انکوڈ کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے اور اسے بازیافت کیا جاتا ہے۔ یادداشت کے بغیر ہم نہیں ہیں۔ اگر ہم ماضی کے واقعات کو یاد نہیں رکھ سکتے تو ہم زبان، تعلقات اور نئی ذاتی شناخت کو سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان حوالوں سے ترقی کر سکتے ہیں۔ یادداشت انسان دماغ میں معلومات اور ماضی کے تجربات کو انکوڈ کرنے، ذخیرہ کرنے، برقرار رکھنے اور بعد میں یاد کرنے کی ہماری صلاحیت ہے۔ اس بات کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ موجودہ طرز عمل کو متاثر کرنے یا متاثر کرنے کے لیے ماضی کے تجربے کا استعمال ہی یادداشت ہے۔ یادداشت ہماری یادوں کا مجموعہ ہے جو ہمیں پچھلے تجربات سے سیکھنے اور اس کے مطابق بننے کے ساتھ ساتھ تعلقات استوار کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ یہ ماضی کے تجربات کو یاد کرنے کی صلاحیت ہے اور پچھلے سیکھے حقائق، تجربات، تاثرات، مہارت اور عادات کو ذہن میں رکھنے کی طاقت یا عمل بھی ہے۔ ماضی کی یاد کے بغیر ہم موجودہ کام نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں مستقبل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ یادداشت کے کسی بھی عمل کو 3 پہلوؤں کی تکمیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 حصول یا ایکوزیشن، نمبر 2 ذخیرہ یا اسٹوریج اور نمبر 3 بازیافت یا ریٹریول۔ یادداشت کی اقسام۔ اکثر یادداشت کو ایک معلوماتی پروسیسنگ سسٹم کے طور پر سمجھا جاتا ہے جو واضح عمل کے ساتھ ہوتا ہے، جو ایک حصی یادداشت، قلیل مدتی یادداشت اور طویل مدتی یادداشت سے بنا ہوتا ہے۔ یادداشت کی مختلف اقسام کا اپنا مخصوص طریقہ کار ہے، لیکن یہ سب حفظ یا دہرانے کے عمل میں تعاون کرتے ہیں اور دیر پا یا طویل مدتی یادداشت بنانے میں ضروری اقدامات کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حصی یادداشت یا سینسری میموری۔ سینسری میموری یادداشت کا سب سے کم مدت کا عنصر ہے۔ یہ اصل محرکات ختم ہونے کے بعد حصی معلومات کو، تاثرات کو برقرار رکھنے کی اہلیت ہے۔ مثال کے طور پر کسی چیز کو دیکھنے اور اسے دیکھنے کی صلاحیت جو مشاہدے کے صرف 1 سیکنڈ کے ساتھ دکھائی دیتی ہے، وہ حصی یادداشت کی ایک مثال ہے۔ معلومات کو حصی یادداشت سے قلیل مدتی کی یادداشت میں توجہ کے عمل یعنی دوسری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ماحول کے ایک پہلو پر انتخابی طور پر مرتکز ہونے کے عمل کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے، جو محرکات کو صرف ان لوگوں کے لیے مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے جو کسی بھی چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ قلیل مدتی یادداشت یا شارٹ ٹرم یعنی ورکنگ میموری۔ قلیل مدتی یادداشت ایک ہی وقت میں معلومات کو یاد رکھنے اور اس پر کارروائی کرنے کی صلاحیت ہے۔ قلیل مدتی میموری کئی سیکنڈ کی مدت سے لے کر 1 منٹ تک بغیر مشق کے یاد کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کی گنجائش بھی بہت محدود ہے۔ عام طور پر کوئی بھی معلومات قلیل مدتی یا ورکنگ میموری سے طویل مدتی یا لانگ ٹرم میموری میں صرف چند سیکنڈ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ طویل مدتی یادداشت۔ طویل مدتی یادداشت دراصل لگ بھگ لامحدود معلومات کو تقریباً غیر معینہ مدت تک ہمارے دماغ میں ذخیرہ کر سکتی ہے۔ مشق اور مناخب مشق کے ذریعے قلیل مدتی یادیں طویل مدتی یادداشت بن سکتی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی آراء کامنٹ باکس میں دیں تاکہ ہم آپ کی توقعات کے مطابق بات چیت کو آگے بڑھا سکیں۔